بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام کو مخلوق کے کلام پر فضیلت حاصل ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا چھونا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا سنانا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھانا بھی عبادت ہے، اس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے، اور اس کا حفظ کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے حافظ دنیا میں موجود ہوں۔ یہ فقط قرآن عظیم کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا یاد کرنا اپنے بندوں کے لیے آسان فرما دیا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ قریب گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور چارپائی پر بچہ بھی لیٹا ہوا تھا۔ ان کی طبیعت مچلتی، دل چاہتا کہ ذرا بلند آواز سے قرآن پڑھوں، لیکن جب اونچا پڑھتے تو گھوڑا بدکنے لگ جاتا۔ ڈر ہوتا کہ کہیں بچے کو ٹانگ نہ مار دے۔ پھر آہستہ پڑھتے تو گھوڑا پرسکون ہو جاتا۔ پھر طبیعت چاہتی کہ ذرا اونچا پڑھوں، پھر گھوڑا بدکتا، پھر آہستہ پڑھتے۔ ساری رات یہ سلسلہ چلتا رہا۔ صبح کے وقت جب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ستاروں کے مانند کچھ روشنیاں ہیں جو سر کے قریب ہیں اور پیچھے آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر ساری بات سنائی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے تمہارے قریب آ گئے تھے۔ اگر تم قرآن پڑھتے رہتے تو آج مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں سے ہے کہ نہایت احترام سے باوضو بیٹھیں، پڑھنے میں جلدی نہ کریں، ترتیل و تجوید سے پڑھیں، آیات رحمت اور آیات عذاب کا حق ادا کریں، یعنی آیات رحمت پر دعائے مغفرت اور رحمت مانگیں اور آیات عذاب و وعید پر اللہ سے پناہ چاہیں کہ اس کے سوا کوئی بھی چارہ ساز نہیں۔ اگر ریا کا احتمال ہو یا کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف کا اندیشہ ہو تو آہستہ پڑھیں، ورنہ بلند آواز سے۔ قرآن پاک کی عظمت دل میں رکھیں کہ کیسا عالی مرتبہ کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور رفعت اور کبریائی کو دل میں رکھیں جس کا کلام ہے۔ دل کو دوسرے خیالات سے پاک رکھیں۔ قرآن پاک کے معنی پر غور و فکر کریں اور لذت کے ساتھ پڑھیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دیتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ خود حق تعالیٰ شانہ کو تمام مخلوق پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد دو شخصوں کے سوا کسی پر جائز نہیں۔ ایک وہ جس کو حق تعالیٰ شانہ نے قرآن شریف کی تلاوت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس میں مشغول رہتا ہے۔ دوسرے وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال کی کثرت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا رہتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا
کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص کے قلب میں قرآن شریف کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضور ان کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے تو ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ملائکہ کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ قرآن پاک ایک ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے اس کو یہ جنت کی طرف کھینچتا ہے، اور جو اس کو پسے پش ڈال دے اس کو یہ جہنم میں گرا دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ اور قرآن مجید دونوں بندے کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ روزہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجیے۔ اور قرآن شریف کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا، میری شفاعت قبول کیجیے، پس دونوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر شب میں اس سورت کو پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن کریم میں ایک سورت 30 آیات کی ایسی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کروا دے۔ وہ سورت تبارک الذی ہے، یعنی سورہ ملک۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ صبح سویرے بازار بطحان یا عقیق میں جائے اور 2 اونٹنیاں عمدہ سے عمدہ بلا کسی قسم کے گناہ اور قطع رحمی کے پکڑ لائے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر 2 آیتوں کا پڑھنا یا پڑھا دینا 2 اونٹنیوں سے، اور 3 آیات کا 3 اونٹنیوں سے، اور اسی طرح 4 کا 4 سے افضل ہے، اور ان کے برابر اونٹنیوں سے افضل ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے اس کے لیے اس حرف کے بدلے میں 1 نیکی ہے، اور 1 نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف، لام 1 حرف، میم 1 حرف ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقوی کا اہتمام کرو، کہ تقوی تمام امور کی جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ارشاد فرما دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرو، کہ دنیا میں یہ نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔
عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ قرآن پاک کو بلند آواز سے پڑھنے والا اعلانیہ صدقہ کرنے والے کے مشابہ ہے، اور آہستہ پڑھنے والا خفیہ صدقہ کرنے والے کی مانند ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے خلاصی کی کیا صورت ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ قرآن مجید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو مقبرہ نہ بناؤ، بلا شبہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے نور روشن ہوتا ہے، یعنی اس کے دل میں ایمان و ہدایت کا نور روشن ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیانی ایام میں نور ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں۔